سوائے اس کے کہ وہ دروازے کی طرف دوڑے، اور وہ دروازے کی طرف دوڑے حالانکہ دروازہ بند تھا۔ تو یہ وہ بات ہے جو اللہ والوں کو، جن کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کے معاملے میں جتنی مرضی مشکل صورتحال ہو، ان کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے سامنے کھڑے تھے اور اس وقت انہوں نے ہزاروں رسیوں کو سانپوں کی شکل میں چلتا ہوا دیکھا تھا، تو ایک دفعہ کیفیت یہی تھی کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا تھا بتقاضۂ بشری، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، کہ تو جو کر سکتا ہے وہ تو کر نا، اور وہ کیا ہے؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تیرے پاس جو کچھ ہے تو وہ ڈال دے، تو سامنے رکھ دے، بس اللہ تعالیٰ باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تلقف ما صنعوا، وہ سارا کچھ کھا جائے گا، وہ ہر چیز ہڑپ کر جائے گا جو کچھ بھی ہم نے کیا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو گویا ایک راستہ موجود تھا، اور ایک ایسی کیفیت میں کہ جب انسان کو کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، اہل ایمان کو جو ایمان اور تقوی کی اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی ایسے حالات میں بھی مایوسی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے ہیں، تو جو جتنے بھی آپ کے پیروکار تھے اور بنی اسرائیل سارے کے سارے مایوس تھے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن اس پکڑے گئے کے دور میں یعنی کچھ نہیں اور تھا، سامنے سمندر، پیچھے دشمن کی فوج اور پورے کیل کانٹے سے لیس، اور یہی تھا کہ اب تو ختم، معاملہ ختم ہے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے، کوئی راستہ نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ یہ ہے وہ ایمان جس نے یوسف علیہ السلام کو تالا لگے ہوئے دروازے کی طرف بھی دوڑنے پر مجبور کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، اگر تالا لگا ہوا ہے تو پھر کیا ہے، اور کوئی راستہ نہیں تھا، کسی دیوار کی طرف تو نہیں دوڑا جا سکتا تھا، تو وہ اس کی طرف دوڑے، اور وہ خاتون جو ہے وہ بھی ان کو پکڑنے کے لیے دوڑی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں ہی دروازے کی طرف جلدی جلدی دوڑے۔ اب دروازے پہ آ کے وہ جو ملاقات ہو گئی، وہ جو عزیز مصر تھا، سربراہ گھرانہ، اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس خاتون نے فوراً پینترا بدلا، اور پینترا بدل کے سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام پہلے تو خاموش رہے، لیکن جب پتہ چلا کہ سارا الزام میرے اوپر آ رہا ہے تو پھر خاموش نہیں رہے۔ اب اس کے جواب میں صرف یہ کہا کہ یہ تو سارا کام اس نے کیا تھا۔ اب ایسے موقع پہ جب آپ کے اوپر پہلے الزام لگ چکا ہو، یہ سادہ بیان کہ نہیں میں نے نہیں اس نے کیا تھا، یہ کبھی بھی کام نہیں دیتا۔ عام طور پہ جھگڑا جہاں کہیں بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس جھگڑے میں جو پہلے بول پڑتا ہے اس کو سچا سمجھا جاتا ہے، جو پہلے رپورٹ کر دیتا ہے اس کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ اب ایک جیسا الزام ہے، ایک جیسی بات ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کیا، وہ کہتے ہیں اس نے کیا، اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا کہ کسی نے مشورہ دیا، یا کسی بچے نے بات کی، یا کسی نے بھی بات کی کہ ایسا کر لیں کہ یہ دیکھ لیں قمیص جو پھٹی ہوئی ہے، دامن جو پھٹا ہوا ہے، وہ آگے سے ہے کہ پیچھے سے، اس لیے کہ اس سے جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، جو قرینہ قطعیہ ہے، وہ پتہ چل جائے گا، قرائن سے پتہ چل جائے گا کہ ظاہری گواہ تو کوئی اور ہے نہیں، دو ہی فریق ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد قرینہ دیکھ لیا جائے، تو قرینہ دیکھا گیا تو قمیص جو تھی وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، کیونکہ قرینہ پہلے طے ہو چکا تھا، اور ویسے بھی ہر شخص کو معلوم ہے کہ سچویشن ایسے ہو تو کیا ہوتا ہے، تو اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے سارا قصور اس خاتون کا ہے، مرد کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ یہ جب واضح ہوئی بات قرائن سے کہ سارا گناہ اس خاتون کا ہے، تو اس موقع پر جو عزیز مصر ہے اب وہ کیا کرے، مجبور ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کی وہ خاتون اس کی بیوی ہے، دوسری طرف اس کا غلام ہے، تو اس نے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ معاملہ شہر تک نہ پہنچ جائے، لہذا اس نے کہا یوسف، اے یوسف علیہ السلام اعرض عن ھذا، آتی جاتی کرو یہ بات، بس ایسے سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں، اس سے درگزر کرو، واستغفری لذنبک، اس خاتون کو کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔
گناہوں کی کس سے معافی مانگو؟ اللہ کو تو وہ مانتے نہیں تھے اور توحید کے تو وہ قائل نہیں تھے، لہٰذا بعض بلکہ اکثر مفسرین کا تو خیال یہ ہے کہ وہ جس بھی خدا کا جیسا بھی تصور تھا ان کے ہاں، ہر مذہب، ہر قوم، ہر معاشرہ کوئی نہ کوئی تصور تو رکھتا ہے گناہ اور ثواب کا، اور اسی طرح سے کوئی خدا کا تصور بھی رکھتے ہیں جتنا بھی ناقص ہو. تو انہوں نے جو بھی ان کے تصورات تھے اس کے مطابق اپنے خدا سے معافی مانگنے کے لیے کہا. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ کا مطلب یہی ہے. لیکن دوسری رائے اس میں یہ ہے، اور وہ بھی قرین قیاس ہے، کہ اس نے گناہ کی معافی مانگنے کے لیے عورت سے کہا کہ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، گناہ تو نے کیا ہے کہ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو نے سارا گناہ کیا ہے، لہٰذا تو یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ. تو یوسف کو کہا کہ تم درگزر کرو، گویا معافی دے دو، معاملہ یہاں پہ رفع دفع ہو جائے. تو یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، یا اس نے جو بھی اس کا تصور تھا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اس نے مانگی بھی کہ نہیں مانگی. جس طرح کی شاطر اور جس طرح کی خرانٹ وہ خاتون ہے اور جس کا کردار قرآن نے بیان کیا ہے، اور آگے جا کے جس طرح وہ اپنی بے حیائی پر سر عام علی الاعلان ڈٹ جاتی ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہوگی کہ وہ اس نے معافی مانگی ہو یا کچھ کہا کیا ہو. وہ تو اپنے ارادے پر بدستور ڈٹی ہوئی ہے. لہٰذا یہ تو صرف عزیز مصر کا قول ہے کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، تو گناہ سے توبہ کر اور یوسف سے معافی مانگ. اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تو اس کو درگزر کر، اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ. سارا گناہ جو ہے اس خاتون کا ہے. پوری بات عزیز مصر پر واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں. اب یہ دیکھیے کہ جن کو اللہ نے مقام و مرتبہ دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دامن پر کوئی دھبا لگنے نہیں دیتا. اب جس کے گھر میں ہے، الزام کے بعد معاملہ رفع دفع ایسے نہیں ہوا کہ چلے جو بھی ہوا ہے چھوڑ دیں. یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ بہت ہی غلط طریقہ. آج کل انکوائریاں ہوتی ہیں. یہ پچھلے دنوں یونیورسٹی میں ایک انکوائری میں نے کسی انکوائری کمیٹی کے سپرد کی، تو ان کی رپورٹ آئی، میں حیران رہ گیا دیکھ. وہ جس کے خلاف انکوائری تھی اس نے لکھا ہوا تھا میں نے کچھ ایسا نہیں کیا، لیکن اگر فریق مخالف یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا تو میں معافی مانگتا ہوں. گویا کہ گناہ تو نہیں ہوا، وہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر ہوا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کون گناہ گار ہے کون گناہ گار نہیں ہے، کچھ نہ پتہ چلے. نہیں، اللہ کا قانون یہ ہے کہ معافی بعد میں ہوتی ہے، پہلے اس کی صراحت ہونی چاہیے کہ کون گناہ گار ہے کون نہیں. اس لیے کہ جو اہل ایمان ہے، جو اہل تقوی ہے، جو اہل دین ہے، جو دین کا معاملہ لے کر آگے چلنے والے ہیں، جن سے اللہ دین کا کام لینے والا ہے، ان کے دامن کے اوپر کوئی دھبا نہ ہو. اس لیے کہ مولوی کے دامن پہ دھبا ہوگا، ایک صحابی کے دامن پہ نعوذ باللہ من ذالک دھبا ہوگا، ایک نبی کے دامن پہ نعوذ باللہ من ذالک کو دھبا ہوگا، تو وہ ایسے ہی لگے گا جیسے دین پورا کا پورا داغدار ہو گیا. لہذا جو دین کے علم بردار ہیں ان کو اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے، اور اپنا دامن صاف کر کے بتانا چاہیے صراحت کے ساتھ کہ میرا کوئی قصور نہیں. اگر کوئی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. معافی اور توبہ کی بات تو ہے، وہ تو موجود ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے. تو بہرحال یہ صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اس عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، سارا قصور جو ہے وہ تیرا ہے، یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. اس آزمائش سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بچایا. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَقَالَ نِسْوَةٌ، عورتوں، فی الْمَدِينَةِ، شہر کی عورتیں کہنے لگیں. شہر کی عورتوں میں چرچا ہو گیا. اب ایسی بات کہاں چھپی رہتی ہے؟ کیا چرچا ہوا؟ وہ کہنے لگیں کہ امرأۃ العزیز، یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے، تراود فتاها عن نفسه، اس نے اپنے جوان کو، اپنے لڑکے کو، غلام کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، بہلانے پھسلانے کی کوشش کی. قد شغفها حبا، کہ اس نے گھر کر لیا ہے، اس کی محبت نے اس کے دل میں. شغفها حبا، یا پھاڑ ڈالا ہے اس کی محبت کے پردے نے، یا اس کے دل کے پردے کو پھاڑ ڈالا ہے اس کی محبت نے. اصل میں سمجھ لیجئے جو شغف ہے نا، شغف کہتے ہیں دل کے غلاف کو، دل ایسے پردے کو جو دل کے اوپر. تو
جب قد شغفہا اس کو جب کہتے ہیں شغفہ فعل کے طور پر تو اس کا مطلب ہے کہ بات اس پردے تک جا پہنچی ہے. تو محبت کی بات قد شغفہا حبا کہ محبت یوسف جو ہے وہ اس کے دل تک جا پہنچی ہے, دل کے پردے کو پھاڑ ڈالا, یہ ہے اس کا مطلب. اس لیے آپ اس کو ترجمہ لفظی طور پر جو مرضی کریں تو مطلب یہ ہے کہ محبت یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اور اس کے دل میں رچ بس گئی ہے, اس کے دل کو گویا فتح کر لیا ہے اس محبت نے, اور دل اس کا ہر وقت اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے. یہ بات کہی زنان مصر نے, مصر کی خواتین نے گویا تانا دیتے ہوئے اور طنز کرتے ہوئے کہ بھئی ایسی خاتون ہے کہ اس نے اپنے غلام کے ساتھ محبت کا ڈرامہ رچا لیا. کوئی حسب نسب والا ہو, کوئی خوبصورت ہو, کوئی خوبصورت شخصیت ہو, کوئی بڑی شخصیت ہو, تو یہ اپنے غلام کے ساتھ ہی جو ہے محبت کی پینگیں بڑھانے لگی ہے, اور محبت بھی ایسی قد شغفہا حبا. تو چونکہ اس کا تعلق دل کے جو نہا خانہ دل کا پردہ ہے اس کے ساتھ ہے, وہاں تک جو بات جا پہنچے اس کے لیے لفظ شغف استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اردو میں بھی اور عربی میں جو افراط محبت ہے, محبت کی جو انتہا ہے, اس کے لیے لفظ شغف استعمال ہوتا ہے. کہ آپ کہتے ہیں اس شخص کو شغف ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ انتہا درجے کی محبت ہے, اور معنی یہ اسی جگہ سے لیا ہے کہ یہ دل کے غلاف کو اور دل کے پردے کو گویا پھاڑ کر دل کے اندر داخل ہو گئی. تو قد شغفہ حبا, گویا انہوں نے تو اپنی طرف سے طنز کیا کہ یہ خاتون جو ہے کیسی ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ جو ہے یہ عشق اور محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین, بڑی بیوقوف ہے. انا لنراہا, بے شک ہم دیکھتی ہیں اس کو, فی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں. مطلب بڑی غلط بات کی ہے اس نے. اگر کرنا ہی تھا تو کسی اونچی جگہ پہ ہاتھ مارتی, اپنے غلام کے ساتھ محبت, تو یہ بڑی غلط بات. اب اندازہ کیجئے اس سے جو اس وقت کی خواتین ہیں, مصر کا جو معاشرتی نظام ہے اور ان کا جو اخلاقی حالت ہے اس وقت کی خواتین کی, وہ واضح ہوتی ہے کہ کس قدر بے باک خواتین تھیں کہ وہ محبت کو تو جائز سمجھ رہی ہیں, محبت کی پینگیں بڑھانے کو تو جائز سمجھ رہی ہیں, لیکن ان کو صرف اعتراض اس بات پر ہے کہ غلام کے ساتھ کیوں کر رہی ہے. اپنے برابر کے کسی یا اوپر کے کسی مقام و مرتبہ والے شخص کے ساتھ کرتی. ان کو اعتراض یہ نہیں ہے. محبت تو گویا سکہ رائج الوقت ہے, محبت کرنا وہ تو گویا یہ آپ بالکل آج کے دور میں جو اخلاقی حالت جو ہمارے معاشرے کی پہنچ چکی ہے, اور جہاں علانیہ اس طرح کی بکواس کرنے سے اور عرضہ سرائی کرنے سے کوئی شخص نہیں چوکتا اور کسی کو شرم نہیں آتی, وہ باتیں جو پردے کی ہوا کرتی تھی ہم آہستہ آہستہ سارے اخلاقی معیارات گرا بیٹھے. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں جب ڈبل بیڈ آیا تھا نا, یہ جو ڈبل بیڈ ہے, مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, پہلی دفعہ جب ڈبل بیڈ کہیں دیکھا یا اس کا کانسیپٹ آیا تو ہمارے بڑوں نے اس کو بے حیائی قرار دیا تھا کہ یہ کیا ہے کہ آپ پردے کی بات بچوں کو بتا رہے ہیں, آپ پردے کی بات ساری دنیا کو بتا رہے ہیں. اللہ نے میاں بیوی کے درمیان پردہ رکھا ہے, میاں بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہیں وہ پردے کی بات ہے. لیکن یہ اس وقت کا کانسیپٹ تھا. گریجولی چلتے 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 ہماری اخلاقی حالت یہ ہو گئی ہے کہ میاں بیوی کی باہمی پردے کی باتیں وہ میڈیا کے اوپر ہو رہی ہوتی, ساری دنیا کے اوپر, اور کوئی نہیں سمجھتا کہ غلط. اب دیکھ لیجئے جو بے حیائی چند عورتوں نے پھیلائی ہے عورت کے حقوق کے نام پر, اور دراصل وہ بے حیا عورتوں کے حقوق لینا چاہتی ہیں, بے حیائی کے لیے آزادی لینا چاہتی ہیں. انہوں نے کون سی بات ہے جو پردے کی بھی, پردے میں بھی نہیں کی جا سکتی, میاں بیوی بھی اس کو زبان پر لانے سے کتراتے ہیں, اس کو میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے. اخلاقی حالت کا جنازہ نہیں نکلا تو اور کیا نکلا, حالات تو دیکھیں. تو لگتا یوں ہے کہ اس وقت مصر کے حالات بھی وہ بھی بڑے ماڈرن تھے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ماڈرنزم 19ویں اور 20ویں صدی میں آیا. بات یہ ہے کہ جس کو ماڈرنزم کہا جا رہا ہے یہ اصل میں جاہلیت ہے, اور جاہلیت پرانی ہو یا نئی ہو وہ جاہلیت ہوتی ہے, اور اس کی حدود بھی ایک جیسی ہوتی ہیں, نوعیتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. لہذا مصر کی جو خواتین ہیں ان کی اخلاقی حالت وہ اس سے پتہ چلتی ہے کہ محبت کا جو افیئر ہے اس پر تو وہ بڑی خوش ہیں. یعنی محبت پر ان کو اعتراض نہیں ہے, اعتراض غلام سے محبت پر ہے, اور اس پر وہ کہتی ہیں انا لنراہا فی ضلال مبین. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی
کوتاہ فکر ہے، یہ غلط راستے پہ چل پڑی ہے۔ غلط راستہ محبت کرنا نہیں، غلط راستہ غلام سے محبت کرنا ہے۔ ان کو اعتراض یہ ہے فلما سمعت بمکرہن، سبحان اللہ، کہ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام بیچارے ایک سٹیپ پہ آگے نکلتے ہیں۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، جب ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا کہ ایک آزمائش کے بعد اس سے بڑی آزمائش، ایک خاتون کی آزمائش سے نکلے ہیں تو ساری مصر کی خواتین جو ہیں، سارے شہر کی خواتین سے سامنا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن، جب اس خاتون نے، یعنی جو زلیخا تھی، جو بائبل کے مطابق اس کا نام زلیخا تھا، تالمود کے اندر نام آتا ہے عزیز مصر کی بیوی، قرآن نے اس کا نام زلیخا نہیں لکھا لیکن عزیز مصر کی بیوی لکھا ہے۔ فلما سمعت، جب اس کے کان میں یہ بات پڑی، بمکرہن، کون سی بات؟ ان کے جو مکر والی بات۔ اب اس میں مکر کیا تھا؟ انہوں نے بات کی تھی کہ اس نے غلام سے محبت کرنا شروع کر دی ہے، اس پر طنز کیا تھا، اس کو برا بھلا کہا تھا، اور آپس میں چیمے گوئیاں کی تھیں، اور اس نے تو غلام سے محبت کی تھی۔ اس میں مکر والی کیا بات ہے؟ مکر تو ہوتی ہے چالاکی، مکر تو ہوتا ہے فریب، مکر تو ہوتی ہے تدبیر۔ تو کیا انہوں نے کوئی یہ کہہ کے کہ زلیخا یا عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اور یہ بڑی غلط بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ بڑے غلط کیا ہے، تو یہ کہہ کے اس کو قرآن مکر کیوں کہتا ہے؟ یہ تو اطلاع تھی، یہ تو ان کے بات تھی، ان کا قول تھا، اس کو مکر کیوں قرار دیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن نے ان کی اخلاقی حالت کا اور ان کی جو کیفیت تھی، ذہنی کیفیت، اس کی اطلاع دی ہے، اس کو واضح کیا ہے مکر کا لفظ استعمال کر کے، کہ دراصل وہ کوئی کسی خیر خواہی میں نہیں کہہ رہی تھی کہ یہ غلام کی محبت میں گرفتار ہوئی ہے، وہ بھی اصل میں ایک چالاکی کر رہی تھی، اس کے اندر بھی ایک فریب تھا، ایک انہوں نے بھی تدبیر کی تھی اور آپس میں مل کے ایک پلاننگ کی تھی۔ پلاننگ کیا کی تھی کہ صرف ان کو یہ اطلاع نہیں ملی، یعنی اس کے اندر مکر کے لفظ کے اندر کہانی چھپی ہے کہ ان کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ زلیخا جو ہے غلام کی محبت میں گرفتار ہوئی ہے، ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ غلام جو ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے، وہ کوئی غیر معمولی شخصیت کا آدمی ہے۔ زلیخا جیسی خاتون خواہ مخواہ کسی پر فریفتہ نہیں ہوتی، یہ تو کوئی بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس معاملے کو اب ان کے دل میں، ساری خواتین مصر کے دل میں یہ جذبہ ابھرا، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، لیکن یوسف تو زلیخا کا غلام تھا، وہ تو زلیخا گھر میں رہتا تھا، اب اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے تدبیر کی تھی، انہوں نے بھی ایک چال چلی تھی، کوئی ایسا طریقہ بنائیں کہ ہمیں بھی یوسف کو دیکھنے کا موقع مل جائے، دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے جس پر زلیخا فریفتہ ہوئی ہے۔ یہ ان کا فریب تھا، یہ ان کا مکر تھا، ان کی پلاننگ تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پلاننگ سے زلیخا واقف نہیں تھی، اس کو تو صرف یہ پتا چلا میرا چرچا ہو گیا، میرے بارے میں باتیں ہو رہی، میری غیبتیں ہو رہی، میرے بارے میں الٹے سیدھے اقوال کہے جا رہے ہیں، اور اس نے جب یہ سنا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما سمعت بمکرہن، یہ نہیں فرمایا قولہن، ان کا قول سنا، ان کی بات کو سنا نہیں، مکرہن، ان کی پوری چال تھی اس کے پیچھے، انہوں نے بھی پتہ نہیں کتنے دن پلاننگ کی ہوگی، کتنے دن یہ باتیں چلی ہوں گی، پورے شہر کے اندر چرچے ہوئے ہوں گے، اس وقت کا میڈیا اور اس وقت کا سوشل میڈیا حرکت میں آیا ہوگا، پوری دنیا پہ اور پورے شہر میں اندر اس کے چرچے ہوئے ہوں گے، پھر جا کے اس کی کان میں پہنچی گا اچھا میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو چلے پھر۔ اس نے اب اس کی، وہ بھی 74 عورت تھی، اس نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے میں بھی ان کے ساتھ کرتی، ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا، دعوت ہے تمہاری، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَانِ، ایک تکیہ بردار، ایک یعنی تکیوں پہ بیٹھنے والی مجلس کا اہتمام کیا، اعتدت تیار کیا، لہن ان کے لیے، متکان تکیہ دار نشست، ایک ایسی جگہ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں عربوں کے اندر یہ ایسی نشستیں موجود ہوتی ہیں کہ جو دیوار کے ساتھ ساتھ نیچے بھی میٹرس لگا ہوتا ہے اور بیک پہ بھی میٹرس لگا ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں تکیہ دار، تو اس طرح کی کوئی نشستگاہ کا اہتمام کیا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا،
اور ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، ان میں سے ان کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی، چاقو پکڑا دیا. وقالت خرج علیہن، پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپائے رکھا. اب تدبیر کیا تھی؟ ساری عورتوں کی تدبیر یہ تھی، وہ اپنے چکر میں تھیں کہ ہم یوسف کو کسی طرح دیکھیں، اور زلیخا اپنے چکر میں تھی کہ میں کسی طریقے سے جسٹیفائی کروں کہ جو میں نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، میں نے غلط نہیں کیا. یہ جو تم کہتی ہو نا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تمہاری بات کو غلط ثابت کرنا ہے. اب دونوں اپنے اپنے چکروں میں تھی. اللہ اکبر. اور یہ بات پہلے ہو چکی کہ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام تمام عورتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ عزیز مصر کے کلام کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے، اور یہ انہی خواتین کے بارے میں ہے جو اس طرح کے اہتمام کرتی ہیں اور جو اس طرح کے کردار کی حامل ہوتی ہیں، جو اس طرح کی کردار کی خواتین ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہے اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے. ساری عورتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلھا متاع، دنیا میں بے شمار چیزیں فائدے کی ہیں، ساری دنیا فائدے کی چیز ہے، بہترین فائدہ ملتا، لیکن ان تمام دنیا کی تمام نعمتوں سے خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، تمام دنیا کے تمام سامان، تمام فائدوں سے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ سب سے اچھا فائدہ کس سے ملتا ہے؟ نیک بیوی سے ملتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ؟ وہ کیسے اس میں آ سکتی ہے؟ لہٰذا جو فریب دینے والی عورتیں ہوتی ہیں، جو دھوکہ دینے والی عورتیں ہوتی ہیں، انہی کے بارے میں کہا گیا ہے. اس لیے قطعاً اس کو تمام عورتوں کے اوپر نہیں لگانا. لہٰذا آپ دیکھیں یہاں پہ فریب کاری ہو رہی ہے، زلیخا کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، زنان مصر کی طرف سے بھی ہو، یہ ساری وہ قیدکن والی ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ آپ کس کس پہ چسپاں ہوتا ہے اور کس کس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب اس نے دیکھے نا کہ کیسی پلاننگ کی ہے، وہ خواتین اپنے چکر میں تھی، اس نے کیسی پلاننگ کی ہے کہ جناب بٹھا کے اور پہلے اس کو یوسف علیہ السلام کو چھپائے رکھا، اور بالکل جس وقت وہ چھریاں ان کے ہاتھ میں تھی اور فروٹ کاٹنے ہی والی تھی، وقالت اخرج علیہن، تو اس کو کہا یوسف علیہ السلام نکلو باہر، ان کے اوپر آ جاؤ. اب جب انہوں نے دیکھا فلما رأینہ، اللہ اکبر، جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، بڑا جانا، لفظی معنی تو یہ بڑا جانا، گویا دنگ رہ گئی کہ یہ کیا ہے. اللہ اکبر. وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ بیٹھیں. وقلن حاش للہ، اور کہنے لگیں کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی، یہ بشر تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا ہی عزت دار فرشتہ ہے، یہ انسان ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. یہاں پہ معنی کے اعتبار سے دو تین الفاظ دیکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں انہوں نے جو کچھ کہا اس کا مطلب کیا ہے. اکبرنہ، بڑا جانا، لفظی معنی تو یہی ہے، دنگ رہ گئیں. اکبرنہ کیا مطلب کہ جو تصور انہوں نے بنایا ہوا تھا اس سے کہیں بڑھ کر پایا. جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے تصور تو بنا کے آئی تھی نا، کیونکہ ان کو پتا چلا تھا کہ زلیخا جس پر فریفتہ ہوئی ہے بہت خوبصورت آدمی ہے، بڑی وجیح پرسنالٹی ہے، وہ سوچ کے آئی تھیں، لیکن جب دیکھا اکبرنہ، اس سے کہیں بڑھ کر پایا، کہیں بڑا پایا. حیران رہ گئی. آدمی دنگ رہ جاتا ہے جب تصور سے بھی بڑھ کے ہو. آدمی ایک تصور کر کے جاتا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہو. اکبرنہ، اس کا معنی یہی. ایک روایت اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف مفسرین نے لکھی ہے، لیکن اس کی کوئی اصل حقیقت میں نہیں، وہ روایت ضعیف ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے اس سے استدلال کیا، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں فزیکلی ان عورتوں نے، اکبرنہ کا معنی انہوں نے کیا ہے کہ فزیکلی وہ خواتین جو تھیں وہ ایسی کیفیت میں چلی گئیں، فزیکلی ان کے اوپر ایسی تبدیلی ہوئی کہ وہ ساری کی ساری خواتین جو ہیں وہ فزیکلی اس ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گئیں کہ وہ اپنی شہوت کو اور اپنے اس جذبے کو چھپا نہیں سکیں. ان کی کیفیت یہ ہو گئی فزیکلی. ہو سکتا ہے ایسا ہو،
لیکن قرآن کے ان الفاظ کا یہ معنی متعین کرنا، اس کے لیے کسی صحیح دلیل کی ضرورت ہے، اور صحیح روایت کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے وہ ضعیف روایت ہے، لہٰذا اس کا معنی سوائے اس کے ہم اور کوئی نہیں کر سکتے۔ اکبر نہ ہو کہ انہوں نے اپنے تصور سے بڑا جانا، دنگ رہ گئی، حیرت زدہ رہ گئی، اور حیرت زدہ کیوں نہ رہتی، ایسا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا، وہ دیکھا ہی کوئی نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج میں جو آپ نے ذکر کیا کہ میری ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر کیا کہ ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وقد اعطی شطر الحسن۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا نصف دیا گیا تھا، یعنی جتنا پوری کائنات میں حسن ہے اس کا آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو پھر اکبر نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا، تو پھر دنگ رہ گئی، حیرت زدہ رہ گئی کہ ہو کیا گیا ہے۔ وقطعن ایدیہن، ہاتھ کٹ گئے، وقلن حاشا للہ، اور ان کا حاشا للہ۔ اب یہ حاشا للہ کیا ہے لفظ، یہ محاورتاً عرب بولتے تھے، اب بھی بولتے۔ حاشا للہ ہے کیا، اس کے بارے میں اہل لغت کا بھی اختلاف ہے اور مفسرین کا بھی اختلاف۔ بعض کا خیال یہ کہ حشیون سے ہے، بعض اس کا مادہ حاشین یا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ اس کا مادہ حاشین واو۔ بہرحال حاشیہ لفظ ہم نے سنا ہوا ہے، حاشیہ، حاشیہ کنارے کو کہتے ہیں، اور وہ بھی اسی سے ہے۔ تو حاشا للہ، علامہ زبیدی نے تاج العروس میں تو سادہ سا اس کا معنی لکھا ہے معاذ اللہ، حاشا للہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ معاذ اللہ کا مطلب اللہ کی پناہ۔ تو محاورتاً کسی بھی ایسی غیر معمولی سچویشن میں جیسے معاذ اللہ بولا جاتا ہے اللہ کی پناہ، ایسے ہی حاشا للہ حیرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ گویا ایک صرف وہ ایسا لفظ ہے جو کسی خاص کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اس کو علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں اس کی پوری یعنی ایٹمولوجی بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حاشا کے اندر جو اصل میں تنزیہ اور استثناء پایا جاتا ہے، اس لفظ کے اندر استثناء پایا جاتا ہے اور تنزیہ پائی جاتی ہے۔ کیا مطلب، جب یہ کہا جائے حاشا للہ تو اس کا لفظی معنی ہے، ایک تو تصور میں تو آپ یہی رکھیں کہ ایک محاورہ ہے جو کسی بھی حیرت کے موقع پر بولا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ با معنی اور با مقصد ہو، اس کا یہی مقصد کافی ہے کہ یہ کسی حیرت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جو لفظی معنی ہے حاشا، چونکہ تنزیہ اور استثناء میں آتا ہے تو اس کا معنی ہے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ حاشا للہ، اللہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ یہ بالکل پھر مترادف ہو جائے گا سبحان اللہ کی، گویا جس طرح علامہ زبیدی کے خیال میں یہ معاذ اللہ کے مترادف ہے، تو علامہ راغب اصفہانی کے خیال میں یہ سبحان اللہ کے مترادف ہے۔ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی چیز کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں تو آپ پھر اس پر کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ آپ کی خوشی کو ظاہر کرتا ہے یا آپ کی حیرت کو ظاہر کرتا ہے یا آپ کے غم کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ اصل میں اس سچویشن میں اس کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، اس کا معنی کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا حاشا للہ، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ترجموں کے اندر حاشا للہ کو حاشا للہ ہی لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا ترجمہ عام طور پہ مترجمین اردو کے مترجمین بھی نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ حاشا للہ یہ جس طرح سے اظہار ہے کیفیت کا، اسی کا اظہار اسی طرح سے ہوتا رہے۔ تو لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو یہی کیا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو قریب ترین ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ ما ھذا بشرا، یہ شخص، یہ انسان تو نہیں، الا ان ھذا الا ملک کریم، یعنی دو باتیں الگ الگ کہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا یہ انسان نہیں، انسان نہیں تو پھر کیا ہے؟